کہنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کیا کہ میں اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو اٹھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے، جا کر کہا اے بیٹے، میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو تیرا کیا خیال ہے؟ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں راضی ہو جاتے ہیں ذبح کرنے پہ، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے، رسی لیتے ہیں، چھری لیتے ہیں، اب جاتے ہیں قربان گاہ کی طرف قربانی کرنے کے لیے۔ شیطان آتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، آ کر کہتا ہے اسماعیل تجھے پتہ ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا ذبح کرنے کے لیے۔ تو کہا دیکھ تیرا باپ ہے تجھے ذبح کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے بھاگ جا۔ کہا نہیں، وہ رب جس کو ابراہیم علیہ السلام کلمہ پڑھتے ہیں میں بھی اسی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر دوڑتا ہوا شیطان آیا حاجرہ علیہ السلام کے پاس، اب سوچا کہ یہ ماں ہے اس سے برداشت نہیں ہوگا، کہا تجھے پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کے گئی ہیں تیرے شوہر؟ تو وہ کہتی ہیں کہ کہیں کسی دعوت پہ لے کر گئے ہوں گے۔ کہا نہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کہا اس کو اللہ کا حکم ہے، وہ اس کو اس لیے ذبح کر رہا ہے۔ تو آپ مسکرا کہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں کروڑوں قربان کیے جا سکتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو کیا کرنے آیا ہے؟ پھر شیطان بھاگتا ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جا کر ان سے بھی کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس کو ذبح نہ کریں، خواب تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، خیر ہے خواب ہی تھا، اللہ نے کون سا تمہیں واضح حکم دیا ہے کہ قربان کرو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا کے کنکریاں مارتے ہیں۔ اب شیطان نے جو ان پہ وار کیے اور اس پہ کنکریاں پھینکی گئی، یہ ادا بھی اللہ کو اتنے اپنے پیاروں کی اتنی پسند آئی، قیامت تک کا حاجی جب حج کرنے جاتا ہے وہاں پہ شیطان کو کنکریاں ضرور مار کے آتا ہے۔ یہ اللہ کو اپنے پیاروں کی ادائیں اتنی پسند آئیں۔ پھر جب ذبح کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بیٹے کو لٹا کر ان کی گردن پہ جب چھری چلانے لگے تو چھری نے کام نہ کیا، قریب پڑا پتھر تھا اس پہ چھری ماری تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی نرم و نازک گردن کیا پتھر سے زیادہ سخت ہے جو تم اس کو نہیں کاٹ رہی؟ تو چھری کہتی ہے میں کیا کروں، مجھے تم کہتے ہو کاٹو، اللہ کہتا ہے نہیں کاٹنا تو میں کیا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی استقامت پر رہے کہ یہ نہ ہو میں امتحان میں ناکام ہو جاؤں۔ آپ نے پھر پکڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہتا ہے دیکھ میں نے اپنے نبی کی قربانی کو قبول کر لی ہے، لیکن وہ آج ذبح کر کے جانا چاہتا ہے، تو چل اپنے نبی کی خواہش کو یوں پورا کرتے ہیں، جنت سے ایک اچھا سا تحفہ لے جاؤ، جا کر اس کے بیٹے کی گردن کی جگہ وہ رکھ دو، بیٹے کو اٹھا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کب اٹھے کب دمبا آ گیا اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اب جب ذبح کیا نا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احساسات تھے یہ بڑے کمال کے ہیں۔ انہوں نے تو سمجھا تھا بیٹے کو ذبح کیا ہے، لیکن آنکھوں سے پٹی اتارتے وقت کوئی آنسو نہیں تھا، بلکہ شکر ادا کر رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنا بڑا کام تھا اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا اور میں نے کر دیا، میں پاس ہو گیا، میں فیل نہیں ہوا، اللہ تیرا شکر ہے میں امتحان سے کامیاب ہو گیا۔ یہ احساسات تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب آنکھوں سے پٹی اتار رہے تھے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھا تو سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے۔ اللہ کو اپنے نبی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن میں کیا دیا وَتَوَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے نبی ہم نے اس تیری سنت کو آخر میں آنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب امت مسلمان پر قیامت تک کے لیے صاحب استعداد پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ اللہ دیکھیں اپنے پیاروں سے کتنا پیار کرتا ہے، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔